میں طالبات سے درخواست کروں گا کہ وہ تمام باتوں کو لکھیں کیونکہ آپ کا درس ہو رہا ہے. مطلب جامع کا مطلب یہ ہے کہ 8 قسم کی مضامین اس پوری کتاب کی 2 جلدوں میں شامل ہیں. یہ کتاب آپ کو اتنی بڑی چوڑی کتاب نظر آ رہی ہے. یہ ایک حصہ ہے، پارٹ 1 ہے. اس کا دوسرا حصہ یہ ہے، وہ بھی اسی جیسا برابر ہے. یہ طالبات، کمزور سی طالبات کتنی کتابیں پڑھتی ہیں آپ کو اندازہ ہے؟ کئی کتابیں تو پڑھ کر آئی ہیں. مشکات بھی تقریباً اتنی کتاب ہے، ہدایہ بھی تقریباً اتنی بڑی کتاب ہے. وہ کتابیں پڑھ کر آئی ہیں. اس سال تو اتنی بڑی کتابیں، یہ کتابیں، ان کے علاوہ بھی کتابیں ہیں. بخاری کی 2 جلدیں ہیں، پھر یہ مسلم شریف ہے، اس کے 2 حصے ہیں، پھر اس کے بعد یہاں ترمذی شریف ہے، اس کی 1 جلد ہے، پھر ابو داؤد شریف ہے، یہ اتنی موٹی کتاب ہے، پھر اس کے بعد یہاں پر نسائی ہے اور ابن ماجہ ہے. 6 کتابیں ہیں اور جلدوں کے حساب سے 8 جلدیں. یہ ساری کتابیں یہ طالبات انشاءاللہ اس سال پڑھیں گی. اور یہ کتابیں اس سرزمین پر پہلی مرتبہ یہاں پر لائی گئی ہے. ان کتابوں کی برکات قرآن مجید کے بعد سب سے بڑی برکت اگر ہے تو اس بخاری شریف اور ان حدیث کی کتابوں کی. علماء نے لکھا ہے کہ بخاری شریف کسی گھر میں رکھ دی جائے، اس گھر میں زلزلہ یا طوفان یا آگ لگ جائے گی تو آگ میں بھی گھر نہیں جلے گا. بعض علماء حج کے سفر میں کشتی میں گئے، بخاری شریف رہی ساتھ میں، ساری کشتیاں ڈوب گئی، وہ کشتی نہیں ڈوبی جس میں بخاری شریف. یہ اس کی فضیلت. علماء کا بارہا تجربہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے، مالی پریشانی آ جائے، صحت کی خرابی آ جائے، مسائل میں آدمی گر جائے، مقروض ہو جائے، بخاری شریف کے ختم کر کے دعا کر دی جائے، اللہ تعالیٰ اس کی ثمرات اور برکات کو انسان کی زندگی پر نازل فرمائے. یہ اس کی فضیلت، یہ اس کی فائدے. قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب اس روئے زمین پر اگر کوئی ہے وہ بخاری شریف ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح المفرد. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام محمد ہے، والد کا نام اسماعیل ہے، دادا کا نام ابراہیم ہے، پردادا کا نام مغیرہ ہے، سردادا کا نام ہے بردزبہ. یہ پھر ان کے باپ کا نام، ان کے والد کا نام بھی بززبہ بھی ذکر کیا. یہ بخارا کے رہنے والے تھے. بچپن میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور یہ نابینا تھے، آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا. آج آدمی نابینا ہو تو کیا کرتا ہے؟ بھیک مانگتا ہے. ہاتھ پیر کٹ جائے بھیک مانگتا ہے، معذور ہو بھیک مانگتا ہے. نابینا تھے. ان کی والدہ نے ان کے لیے بے شمار دعائیں، تہجد میں اٹھ کر روزانہ رو رو کر دعائیں کرتی تھیں. ان دعاؤں کا نتیجہ یہ ہے کہ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اللہ نے تمہاری دعاؤں کی وجہ سے تمہارے بیٹے کو بینائی عطا فرما دی ہے. جب اٹھے حضرت امام بخاری، چھوٹے سے بچے تھے، نیند سے بیدار ہوئے تو صاف دکھائی دینے لگا. اتنی بینائی واپس آ گئی کہ چاند کی روشنی میں بیٹھ کر کتابیں لکھ ڈالی انہوں نے. چاند کی روشنی میں بیٹھ کر ایسی بینائی واپس آئی. اور امام بخاری کی والدہ دعاؤں کے ذریعے بچے کی بینائی کو واپس لاتے. آج ہماری دعائیں اثر انداز نہیں ہو رہی ہیں. ہم دعا کر رہے ہیں، اس کے اثرات ہم نظر نہیں آ رہے ہمیں، اور بولتے ہیں مول صاحب دعائیں بہت کر لیا، میری دعا اللہ سنتا نہیں، قبول نہیں کرتا. کیا وجہ ہے اس کی؟ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟
ہماری دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کھانا، ہمارا پیسہ، اس کے اندر حلال اور حرام کی ملاوٹ ہو چکی ہے. فرق نہیں رہا، حلال اور حرام کے درمیان فرق نہیں رہا. امام بخاری کے دادا کا جب انتقال ہوا تو وہ کہہ رہے تھے اپنے شاگردوں سے کہ میں نے اتنا بڑا پیسہ چھوڑ رہا ہوں، میں دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس میں سے 1 درہم بھی حرام تو کیا ہے، شک والا پیسہ بھی نہیں، مشتبہ مال بھی نہیں. اتنا پاک اور اتنا حلال پیسہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب حلال پیسہ پیٹ میں جاتا ہے تو پھر اس بندے کی دعائیں اور عبادتیں سب قبول ہوتی ہیں. آج حلال و حرام کی ہمارے درمیان تمیز نہیں رہی، کوئی فرق نہیں. علماء سے ہم مسئلے نہیں معلوم کرتے کہ کون سا حلال ہے، کون سا حرام ہے، ہماری آمدنی کیسی ہے، ہم جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں تجارت کا وہ کیسا ہے. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو ائمہ احناف میں سے ہیں، ان سے شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ نے تمام موضوعات پر کتاب لکھی ہے لیکن تقوی کے موضوع پر کوئی کتاب نہیں. حضرت نے فرمایا کہ میں نے کتاب البیوع لکھ دی ہے، یعنی تجارت کے احکام، لین دین کے احکام، وہی کتاب التقوی ہے. یعنی لین دین اور تجارت ہماری درست ہو گئی تو سمجھ جاؤ انسان متقی بن گیا. لین دین اور تجارت ہماری اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام کے جو شعبے ہیں وہ 5 ہیں. عقائد ہے پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر ہے عبادات. عقیدے درست ہونا ہمارے کیسے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کیا ویسے ہمارے عقیدے بننا. آج ہمارے عقیدے بڑے کمزور ہیں، ہمارے عقیدے بھی کمزور، ہماری عورتوں کے عقیدے اس سے کمزور، دونوں مل کر بچوں کے عقیدے کمزور کر دے رہے. اب اسکولوں میں ایسی اسکول میں لے جا کر چھوڑ رہے ہیں، اللہ اکبر کبیر. ہمارے بچوں کو اسکول میں چھوڑنے کے لیے میں اس سال گیا تو ہندوؤں کا اسکول ہے، مسلمان کے 60 سے 70% بچے وہاں پڑھتے ہیں، اچھے لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں. میں نے جا کر ان سے کہا کہ بھائی میرے بچوں کو داخلہ کرانا ہے یہاں پر، یہاں وندے ماترم تو نہیں پڑھاتے نا؟ بولے نہیں ہم پڑھاتے ہیں. فوراً باہر نکل گیا پڑھانے. اگر فری بھی کرنا چاہے تو میں نہیں پڑھاؤں گا، کیونکہ ایسے پڑھانے سے بچے کو جاہل رکھ دینا بہتر ہے. ایسی تعلیم سے بچے کو جاہل رکھ دو، اولاد کو ان پڑھ بنا کے رکھ دو، کھیتی باڑی کرنے والا بنا دو، یہ بہتر ہے ان کے ایمان کو برباد کرنے سے، ورنہ وہ جہنم میں جائے گا کل قیامت. آج اگر ایمان محفوظ ہے تو ان مدرسوں کی 4 دیواریوں کے اندر ایمان محفوظ ہے. آج مسلمانوں کے اسکول بھی ہیں، اسلامک اسکول کم ہے، مسلمانوں کے اسکول زیادہ ہے. ہمارے مولانا کا اسکول چلتا ہے، علماء کی نگرانی میں اسکول چلے گا تو ہی صحیح چلے گا. اسکول بھی چلاؤ تو علماء کی نگرانی میں چلاؤ، مدرسہ تو علماء کی نگرانی میں ہی چلے گا، اسکول بھی علماء کی نگرانی میں چلے گا. میں آج کا واقعہ سنا رہا ہوں، آج کا، پرانا واقعہ نہیں. میں نے وہاں سے نکال کر پھر ایک قریب میں ہمارے اسکول ہے، مدرسے کے، مسلمانوں کا اسکول ہے، مسلم اسکول ہے، کیونکہ اب ہمارے بچے ہمارے پاس نہیں پڑھتے، دوسری جگہ ڈالنا پڑتا ہوں. تو میں نے وہاں چلو مسلمانوں کا اسکول ہے ڈال دیا. آج صبح میں جب میں یہاں آنے کے لیے نکلا ہوں تو میری بچی آ کر بولی کہ ابو یہ ٹیچر نے کہا ہے اس ایک صفحے کا زیراکس نکال کر لے کر آؤ. بولے تو بیٹا آپ کل نہیں بولے؟ صبح میں
گھر والوں نے مجھے بتایا کہ دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ تو ہندی میں ہے، ہندی کی بک ہے. اور میں نے جب اسے دیکھا، گھر والوں نے بھی پڑھا، تو اس کے اندر باقاعدہ سورج کی تصویر ہے اور 2 بچے ہاتھ ایسا باندھ کر کھڑے ہیں تصویر میں، اور اس میں ایشور بھگوان کچھ اس طرح کے عبادت والے جملے لکھے ہوئے ہیں. ان جملوں کے اندر تو کوئی شرک نہیں ہے، لیکن بچے جو شکل اختیار کر کے سورج کی طرف رخ کر رہے ہیں اور وہ نظم پڑھیں گے تو ظاہر بات ہے سورج پوجا ہے، وہ تو سوریہ نمسکار ہے، سورج پوجا ہے. اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ سر جھکا سکتے ہیں، نہ کسی کی وندنا کر سکتے ہیں، نہ کسی کی پرستش کر سکتے ہیں. مسلم اسکول، کئی ہمارے ساتھی اس پہ کام کر رہے ہیں. پھر میں نے فوراً اس کی تصویر اسکول کے جو مین ہیڈ ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو بھیجا، پھر اس کے بعد وہاں کے جو صدر مدرس ہیں ان کو بھیجا، ہیڈ ماسٹر کو، پھر اور ایک ذمہ دار ہے ان کو بھیجا. پھر میں آتے ہوئے راستے میں گاڑی پر بیٹھے بیٹھے ریکارڈنگ بھی ڈال دیا میں نے کہ میری شاید غلط فہمی ہو گئی ہے، آپ یہاں ذرا دیکھ لیں، اور یہ جو ہے شکل ایسی ہے اور یہ اس طرح سے ہے، اگر غلطی ہے تو آپ جو ہے اصلاح کر دیں یا نہیں تو وہاں نہیں کر دیں. تینوں کو میں نے ڈال دیا اور میں نے گھر والوں کو فون کر دیا کہ بھائی آپ سورج کے اوپر آپ ایک کاغذ لگا دو، پرچی لگا دو، پھر تصویر نکال کے پھر زیرکس نکال کے پھر، کیونکہ ان کا حکم بھی ماننا ہے، ان کو زیرکس لانا ہے. لیکن شرک سے اپنے بچوں کو بچانا ہے. میں عالم ہوں، میرے گھر والے عالمہ ہیں، تو ہم نے اس چیز کو جانچا پرکھا. عام آدمی کیا جانچے گا پرکھے گا؟ ابھی ایک حال کا واقعہ ویڈیو 2 روز پہلے واٹس ایپ پہ آیا ہے. مسلمانوں کے اسکول میں لڑکی کو دیوی بنا کر اس کی پوجا ایک لڑکا کر رہا ہے، گھنٹی بج رہی ہے اور وہ بھجن گایا جا رہا ہے مسلمانوں کے اسکول میں. شرک اور کفر ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے تعلیم گاہوں میں، ہمارے اداروں میں داخل ہو چکا ہے. ایمان کہاں بچاؤ گے؟ کیسے بچاؤ گے ایمان کو؟ ہمارے ننھے ننھے بچوں میں کفر اور شرک داخل کیا جا رہا ہے، ہماری عورتوں میں شرک اور کفر داخل کیا جا رہا ہے. جب وہ گنپتی کے دن آتے ہیں بٹھانے کے، تو ہندو اسکولوں کے اندر بچوں کو مٹی دی جاتی ہے کرنول کے اندر. ہمارے پاس یہاں کا پتہ نہیں، جو نرم ملائم مٹی ہوتی ہے پانی میں ملی ہوئی، اور نرم ملائم مٹی وہ بچوں کو دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بیٹا اس سے جو سب سے اچھی مورتی بنا کر لائیں گے ان کو گفٹ ملے گا. مائیں